عاصم محمد اللہم صلی علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کر لے صلوات سارے صاحبان اللہ صلی اللہ محمد۔ اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب صف عذاب پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی، آل اطہار کی عزت کا صدقہ مالک آپ سب کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کے لیے دعا کیجیے، مالک ان کے رزق میں، عزت میں اضافہ فرمائے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، خصوصی دعا فرمائے، مالک ہمارے وطن پہ رحم فرمائے۔ اور یہ زحمت میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، مجلس میں ہوتے ہو یا مصلی پہ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہو یا نافلہ شب میں ہوتے ہو، اپنے ملک کی سالمیت کی دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہونا۔ لہٰذا یہ دعا کرتے رہا کریں کہ مالک ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرما دے۔ لمبی زحمت میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں، بس ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے صاحبان بلند آواز سے۔ اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر لوں؟ صاحبان گرامی قدر، یہ گاؤں کا نام کندھم والا ہے جی، میری یہاں پہ پہلی حاضری ہے۔ مجھے نہیں پتا کندھم والا میں مذہب کتنے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ میرا اندازہ کنفرم ہے کہ پنڈ مسلمانوں کا ہے۔ لہٰذا پنجاب کے کلچر کے مطابق میں زوار صاحب کا، گوندل صاحب کا، بسال صاحب کا سوری، یا اس گھر کا مہمان نہیں ہوں، میں اس کلچر کے مطابق پورے پنڈ کا مہمان ہو کے مسلمانوں سے ایک اپیل کر رہا ہوں کہ یہاں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ جی ہیں یا رسول اللہ۔ یار کتنا عجیب لگتا ہے، پنڈ بھی مسلمانوں کا ہو، گلیاں بھی مسلمانوں کی ہو، اور اپنے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل کو
شیعوں کی مجلس کہہ کے بندہ گلی بدل جائے. دوستو زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. اپنے نبی کی اولاد کے ذکر کی محفلوں میں آیا کرو. کچھ آپ کہتے ہیں جی آپ بادشاہی فرما رہے ہیں، جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے ہیں؟ اور یہی تو میں سمجھاتا پھر رہا ہوں، آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جس مذہب پہ اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی اپنے نبی کے بچوں کے ذکر میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. ذرا میری بات پہ توجہ فرمائیں گے؟ مہربانی سر. میری جان، غیرت انسانی کا تقاضا ہے کہ جہاں محسنوں کا ذکر چھڑ جائے وہاں تشریف لانا چاہیے. دیکھیں ماشاءاللہ بڑے پنچایتی اور زرخیز ذہن میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، یہ مسلمانوں کے مذہب ہے. میری تائید کرو، غلط فہمیاں پہلی بہت ہے، اوپر سے آپ چپ کر جاتے ہو. میں نے کیا کہا ہے؟ یہ بحمداللہ یہ مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں. یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں، اب آگے بہت سی برانچیں شاخیں بھی بن چکی ہیں، لیکن میں مین نام لے رہا ہوں. یہ مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں، لیکن مسلمانوں تیرے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل چکی. شاید میں سمجھا نہیں سکا، زحمت فرمائے، میری بات پہ دھیان دیں گے آپ. تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں مسلکوں سے آگے نکل گئی ہے. اور حسین اگر صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ کیا کہنے؟ آپ جیے، آپ جیے. اگر آپ اجازت دیں میں ایک ذاتی تجربے کی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آنا جانا رہتا ہے سندھ میں مجالس کے لیے. حیدرآباد ایک سٹی ہے، وہاں مجلس کے لیے جانے کی کافی سال پہلے کی بات ہے. اتفاق ہوا وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی سندھ میں ہیں. ان کے کینڈیڈیٹ وہ اقلیتی سیٹوں پہ الیکشن بھی ان کے بندے کھڑے ہوتے ہیں. تو بانیان نے کہا جی ایک ہمارے علاقے کا ہندو شاعر ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بسم اللہ. اس ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی جو لفظ کہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس نے کہا جی آپ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے. اللہ کرے آپ تھوڑی زحمت فرما جائیں. میں نے کہا جی بسم اللہ سنائیں. رات کا ٹائم ہے، ہمیں وضاحتوں میں کیا پڑھنا ہے، باریک بات ہے. آپ میں سے پتہ نہیں کتنے بندے اس باریکی کا لطف لیتے ہیں. اس ہندو شاعر نے جو مولا حسین کا قصیدہ پڑھا نا جی، قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑ گیا. نہیں سارے بندوں نے دھیان ہی نہیں دیا. آپ میرے خیال ہے سمجھ گئے ہوں. مولوی کسی بھی فرقے کا، کسی بھی مذہب کا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتا، بڑی معذرت دینے شینے والا چکر کا. تو جب میں نے اسے نیاز دی نا تو اس نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا، لیکن بات بہت بڑی تھی. کہنے لگا جی آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، آپ کی جد کی میں نے تعریف کی، آپ نے دعا بھی دی، نیاز بھی دی. لیکن اس نے کہا کہ مہینہ پہلے یہی ہمارے ساتھ والی گوٹ میں، وہ پنڈ چک نہیں کہتے، گوٹ کہتے، وہاں پہ شیعہ سنیوں نے مشترکہ حسین علیہ السلام کے ذکر کی محفل پاک کا انتظام کیا. شیعہ سنیوں نے مل کے. سندھ میں قلندر کی بڑی محنت ہے. تو کہتا ہے جب شیعہ سنی منتظمین اکٹھے تھے، میں وہاں پہ گیا اور میں نے منتظمین محفل سے، میں جو لفظ ہے میں بالکل وہی کہہ رہا ہوں، منتظمین محفل سے میں نے اجازت لے کے تو امام حسین کی نظم پڑھی. پبلک نے بڑا پسند کیا.
لیکن جو گوٹ کے مولانا تھے نا مسجد کے، وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. یہ شاعر کہتا ہے، ہندو کہتا ہے، میرے ذہن میں تھا کہ جب نظم ختم کروں گا تو قبلہ مجھے شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کی. لیکن کہتا ہے وہ شاباش شبش کیا دینی تھی، میں جب نظم ختم کر کے اترا نا جی، نہ کوئی سبحان اللہ، جلے سڑے لہجے میں قبلہ نے پتہ کیا کہا، اور تجھے ہندو کو کہتے ہیں مولانا، اور تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ پچھلے بھائیوں تک میری یہ بات جا رہی ہے. تجھے اگر مولانا نے کیا، ہندو شاعر نے مولا کی تعریف کی، مولا کی نظم پڑھی، اور وہ بجائے سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ کہنے کے جلے کٹے لہجے میں کہتے ہیں تجھے. اب اندر وہ شاعر سے تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن وہ حسین سے بھی پرابلم ہوگی نا. جبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. پتہ نہیں میں سمجھا بھی سکا ہوں یا نہیں. جب انہوں نے کہا نا تو ہندو کو کہ تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا، اس کے منہ سے کیا غضب کا فقرہ نکلا. اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. آپ جیے، آپ جیے. دیکھیں صاحبان، میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں بالکل پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے آپ کا مزاج کا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں کہ درمیان مجلس سے میرے وہ بزرگ ہیں، سفید سر ہے ان کا، انہوں نے نعرہ حیدری کہا ہے، لیکن سارے بندوں نے یا علی نہیں کہا. میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ بندے تو یا علی اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میرے نال والے جو آنکھ لے، اوے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کر. جیو جیو بلند لہجے میں، بلند لہجے میں. یا علی، مہربانی صاحب، زحمت کی معذرت سے. لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں مسلمانوں، یہ ذکر اولاد نبی کا ہے، انہیں مخصوص ایک فرقے کی وراثت نہ بنا دو. ان محفلوں میں آیا کرو. لیکن ایک عجیب سی صورت ہے، یہ بوسال صاحبان کے مجلس ہو رہی ہے، میں تو میرا خیال ہے زیادہ آئے ہی نہیں اس علاقے میں. جیسے منڈی شہر، اب تو خیر ملحقہ ہے آپ کا یہ گاؤں بھی، وہاں کسی سے گاؤں میں داخل ہوتے پوچھ لو نا آج تھے کی آخن کے شیعہ دی مجلس. میں شیعہ، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. میرا خیال ہے آپ صرف واقف کار ذاکر کو سبحان اللہ کرتے ہیں، اور پہلی دفعہ آنا جرم نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. جو بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہو نا، بیٹا سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں نا اس مذہب پہ نہیں ہوتے. نہیں میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکا. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی کی ولایت پر جھگڑے کیوں ہوتے؟ بولے میرے ساتھ زحمت فرما. جیو کیا کہنا متوجہ ہے سرکارہ. لہذا میں سید قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، مذہب میں شیعہ ہوں، لیکن کسی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. یہ میں بات کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم شیعہ سنی اگر الیکشنوں میں بھائی بن جاتے ہیں، مجلس والے دن بندے پنڈ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ زندہ باتیں کرنے خاطر ہوں. مشرف صاحب کی حکومت تھی، پرائم منسٹر تھے شوکت عزیز، شاید نام آپ کے ذہن میں. اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس میں اجلاس تھا، مختلف مذہبوں کے علماء اس میں میٹنگ میں موجود تھے. آپ کی طرف سے نمائندگی کا شرف میرے نام تھا. علماء کرام ماشاءاللہ بڑے ہیوی ویٹ قسم کے، کیونکہ میرے وزن کا مولوی تو بندے مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کے کو پانیوں کا اثر ہے. یہاں مولوی ماننا ہی اسے جاتا ہے جڑا کرسی چ پورا نہ ہے. تو خیر علماء کرام بڑی بڑی تجویزیں دیتے رہے. ایجنڈا میٹنگ کا، پریشان تو نہیں ہو جائیں گے آپ، ایجنڈا میٹنگ کا یہ تھا کہ حکومت کو مختلف مسلکوں کے علماء تجاویز دیں کہ فرقہ واریت کنٹرول کیسے ہو سکتی. آپ کو یاد ہوگا وہ زمانہ تنظیموں کی جنگ و جدل اور پتہ نہیں کیا، مسلمان ایک دوسرے کو اور ہم مسکینوں پہ الزام، جی مطلب بندے لڑائیاں لڑتے پھرتے، جی صحابہ کرام کو ہم مانتے ہیں لہذا جی لڑائی ہو سکتی ہے مجلس نہیں ہو سکتی. وہ جتنے کلے کلے شیعہ وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے تھے، سارا پنڈ جناب صحابہ کے نام پہ ہم جی لڑنے کو تیار ہے. میں نے تب بھی کہا تھا کہ پھر صحابہ کا نام نہ لو، صحابہ تو لڑائیوں کو خود بھی پسند نہیں کرتے تھے. صحابہ نے تو امن کا سبق دیا. لیکن بہرحال ایک دور تھا، سازشیں پتہ نہیں کہاں ہوئی تھی، اور اس وطن کو کمزور کرنے کے لیے کہیں زبان کی جنگ چھیڑ دی گئی، کراچی میں لسانی جنگ چھیڑ دی گئی، پنجاب میں لسانی جنگ ہو نہیں سکتی تھی. یہاں ضیاء الحق کے دور میں پہلے تو برادری ازم کو بہت زیادہ اچھالا گیا، اور اس کے بعد وہ فرقہ وارانہ قتل و غارت. اب مشرف صاحب نے وہ میٹنگ پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ جی فرقہ، سارے علماء بڑی بڑی تجویزیں دیتے رہے کہ جی اس طرح اگر آپ کر لیں. حکومت کو بتانا تھا کہ آپ یوں کریں، مذہبی لڑائی نہیں ہوگی. جب مائک میرے سامنے آیا نا، میں نے بڑی مختصر بات کی. میں نے کہا جناب وزیر اعظم صاحب، اگر آپ اس ملک سے مذہبی فرقہ وارانہ رنجشیں، ناراضگیاں ختم کروانا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی بہانے الیکشن ہر سال کروا لیا کریں. میں کل ہی سواد لے رہا، بڑی معذرت کے ذریعے میں نے کہا نا، الیکشن پرائم منسٹر کے ساتھ والی چیئر جو ہے نا، وہ ضیاء الحق کے بیٹے اجاز الحق، اس زمانے میں وہ مذہبی امور کا وفاقی وزیر تھا. وزیر اعظم سے پہلے اجاز الحق بول. جب میں نے کہا نا کسی نہ کسی بہانے، بیٹا میری طرف دے، تو میرے سجے پاس سے بیٹھا ہوا ہے اور فرنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے یار، اور دھیان تیرا سجے کھبے ہے. یہی پرابلم ہے، بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. آپ نے دیکھنا، مجھے میرا سب پہ دھیان ہے. اجازت ہے میں بہت شکریہ سر، آپ زندہ و سلامت رہیں. جب میں نے کہا نا الیکشن، تو اجاز الحق صاحب پرائم منسٹر سے پہلے بول پڑے. وہ ماشاءاللہ بڑے معروف ہوئے ہیں، ضیاء الحق والا اور پرویز مشرف. ضیاء الحق کے دور میں ہمیں اس ملک میں کافر کہا گیا. پرویز مشرف کا مارشل لا آیا. پرویز مشرف نے شیعوں کو کافر کہنے والے ان قبلے کعبوں کو اسلام آباد بلا کے کہا، لکھو شیعہ مسلمان. میں کو مصر کی باتیں کر رہا ہوں، جڑے بندے گھور دیو پہ مینو یار، میں تمہارے ملک کی تاریخ ہی تو دے رہا ہوں کہ ایک دور میں ہم کافر تھے
اور دوسرے ماشاء اللہ میں شیعہ مسلمان ہو گئے، اوے ہمیں دوبارہ کلمہ تو پڑھا لیتے. یار ہم نے نہ مرشد بدلے، نہ رہبر بدلے، نہ عقیدہ بدلا. اور ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت ایک تو پہلے شیعوں کو شرعی گالیاں دی گئی، اور دوسرا در و دیوار بینر اسٹیکر لگا دیے گئے یا اللہ مدد کے. میرا بیسیکلی تعلق گجرانوالا سے ہے. گجرانوالا پیورلی اللہ والوں کا شاعر ہے. ان کی پیغمبروں پہ بھی بریکیں نہیں لگتی. کبھی اگر جانا ہو آپ کا اندرون شہر کسی گلی میں سے گزر رہے ہوں گے، آپ کے سامنے اچانک ایک رکشہ گزرے گا جس کے پیچھے فلیکس لگی ہوگی، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی. پھر میں نے پورے ملک میں مسلمانوں سے پوچھا کہ اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا، وہ سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہوتا؟ کہ تم کیا کر رہے ہو؟ پریشان تو نہیں ہو گیا بیٹا؟ او یار یہ مطلب سب کیا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. وقت زیادہ نہیں ہے، تفصیلات میں جا نہیں سکتے. ایک بات یاد رکھیں، میرے سامنے ماشاءاللہ میں نے پہلے کہا میرے ذہن میں کوئی کسی مسلک سے نفرت نہیں ہے. آپ سارے ہمارے بھائی ہیں. ختم نبوت کی 4 دیواری میں برادری ایک ہے. برادریوں میں چھوٹے بڑے ہوتے، ہم کیونکہ چھوٹے بھائی ہیں، باقی مسلمان ہمارے بڑے بھائی ہیں. اور پاکستان کے شاید پانیوں کا اثر ہے، یہاں بڑے بھائیوں کا نہ ناراض ہوتے پتہ چلتا ہے نہ راضی ہوتے پتہ چلتا ہے. میں سب کو بھائی سمجھتا ہوں، تلخی والی بات ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات بھائی جی ذہن میں رکھیں، یہ جو لفظ ہے نا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. ہم میں سے کوئی بندہ اس پوزیشن میں نہیں جو قرآن کی آیت کے انکار کا تصور بھی ذہن میں لائے. یہ 30 پارے لا ریب ہیں، بے عیب ہیں. ہم اللہ کی کبریائی کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. میری تائید کرو، خاموش نہیں بیٹھتے یار. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ کوئی سیاسی مذہبی نعرہ تھوڑی تھا جس کے لیے پورے ملک میں دنیا نے لکھ دیا جی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. لیکن یہ اصل میں یہ لفظ، یہ عبارت ایک ایسی ہے کہ میں نے بڑے بڑے اسکالر بندوں کو بھی بغیر تبصرے کے فلیکسوں کے نیچے سے گزرتے دیکھے. اور منڈی والے اللہ نال متھا کون لائے. لہذا سوبر بندے جو بات کرنے کی پوزیشن میں تھے وہ بھی چپ رہے. بات ہی کچھ ایسی. لیکن اگر آپ اجازت دیں میں گزارش کر رہا ہوں، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لفظ ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اللہ نے 2022 یا 2019 کے مولویوں سے کہا تھا کہ کہہ دیجئے ہمارے لیے اللہ ہی کافی. اور حافظان قرآن سے پوچھ لو، سب سے پہلے اللہ نے رسول اللہ سے کہا ہے قل حسبی اللہ. حبیب آپ کہہ دیں ان بت پرستوں سے، آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اوے اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندہ محمد ہونا چاہیے تھا. پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو، زحمت فرمائے. مہربانی سر، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. مہربانی مہربانی. مالک آپ کو زندگی دے، مجھے موقع دے، وقت بالکل جا رہا ہے. میں کیا کروں؟ زحمت فرمائے. آپ اگر میں آپ سے قریب ہو کے بات کر رہا ہوں. اللہ کو کافی. بندے کہتے نہیں جی نہیں، ہر کسی کو اپنا عقیدہ مبارک ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بس اللہ ہی کافی. جناب آپ اپنے عقیدے پہ جینے کا حق رکھتے ہیں. اگر اللہ کافی ہے نا، اس میں تلخی غصہ ہے ہی نہیں. اگر اللہ کافی ہے آپ کے لیے، بس اللہ کافی ہے، تو پھر اپنا پریکٹیکل بھی ٹھیک کریں. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ نہ بسالا آج فیتا مار کے بندے بائے نا. یہاں پہ وہ بیٹھیں گے جو ذاکر صاحب کو سبحان اللہ کہیں گے، وہاں وہ بیٹھیں گے جو ماشاءاللہ کہیں گے، اور پچھلے پاسے وہ بہن گے جڑے انا للہ پڑھتے رہیں. اور فریش ہو جاؤ. میری بات پہ خدا کے لیے توجہ کرو. یا علی مہربانی سر، متوجہ سرکار. بندے کہتے ہیں جی ہمیں ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے اپنے عقیدے پہ جینا مرنا ہے، ہمارے لیے تو اللہ کافی. بھائی اس میں تلخی والی بات ہی نہیں ہے. اللہ سے آگے کون ہے؟ لیکن اپنا پریکٹیکل صحیح کرو.
اگر اللہ کافی ہے نا، پھر جب آزان دینے لگو نا 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آزان یہیں پہ ختم کر لو، کیونکہ اللہ کافی ہے۔ بولو منڈی والوں زحمت فرمائے، بہت شکریہ بھائی، اصول کی بات ہے، مہربانی سر، کوئی تلخی نہیں، کوئی غصہ نہیں، میں کوئی کسی پہ تنقید یا تنقیص نہیں کر رہا، آپ اپنے عقیدے پہ جیئیں لیکن پریکٹیکل صحیح کریں۔ 4 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ویسے بھی آزان کسی بھی مذہب میں واجب نہیں ہے، اور جب آپ یہ آزان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پہ ہی ختم کر دیں گے نا، تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ویسے بھی امت کے پاس ٹائم کم ہے، شاید مختصر آزان زیادہ چل جائے، کیونکہ لمبی آزانیں تو کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ اچھا پہلے نا کچھ احباب تلخی میں آ جاتے تھے، کچھ عرصہ سے میں محسوس کر رہا ہوں میرے وطن میں الحمدللہ تلخیاں کم ہوئی ہیں۔ اب اگر پتہ چل جائے نا یہ بندہ شیعہ ہے تو بلڈ پریشر ہائی نہیں کرتے، اسے پتہ کیا کہیں گے، ہم سب ایک نبی کی امت ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ایک بات بتائیں، یہ جو شیعہ آپ آزان دیتے ہیں علی ولی اللہ والی، یہ بھلا قرآن میں کہاں ہے؟ بڑے پیار سے ہم سے پوچھنے کی بجائے ہمارے حوصلے کو سلام کرو، کبھی ہم نے بھی کسی سے پوچھے آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شامی اور ہو جاتی؟ ماشاءاللہ بڑا زیرک مجمع میرے سامنے ہے، کچھ بھائی تو جو تھڑے کے اوپر ہیں ان کی تو میں ڈائریکٹ زیارت کر رہا ہوں، اور باقی بھائیوں کی بھی مطلب 4-6 بندے تو میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کبھی کسی ماتمی بچے نے کسی مسجد میں چٹ بھیجی ہو کہ جناب سویرے اذان اور سی، ہم نے پوچھا بھی نہیں، کیا کہنے، یہی حق ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، ہم نے نہیں پوچھنا، ہم نے پوچھنا ہے ہی نہیں، لیکن میرے بندے ہاتھ دیکھو، خدا را یہ ایک دوسرے سے پوچھنا پوچھانا چھوڑ کے اب تھوڑا قریب آنے کی کوشش کرو۔ چلو مجلسوں میں سارے نہ آؤ، جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں آنے دو۔ fill in the blanks، خالی جگہ آپ پہ پر کر لو۔ یہ سیالکوٹ کے علاقے میں نا کہ بہت عرصہ پہلے ایک مولانا کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ پاکستان میں عورتوں کے حق حقوق اتنے تھے نہیں، یہ تو مشرف دور میں تھوڑے ماڑے چنگے حقوق ملے، اس کے بعد تو مشرف کو دیکھا دیکھی جب شہباز شریف صاحب سی ایم ہوتے تھے، انہوں نے پنجاب اسمبلی سے ایک قرارداد حقوق کے نسواں والی منظور کر لی تھی، وہ تو پاس ہی نہیں ہو سکی۔ اس میں یہ تھا کہ شوہر بیوی نو یہ بھی نہیں پوچھ سکتا اج ہانڈی چ آلو کچے کیوں۔ بسم اللہ سید آ جاتے، تشریف لائیں جی، بیٹھیں جی۔ سید علی رضا شاہ جی، میرا خیال ہے اب تو مجھے ویسے ہی کلوز کر دینا چاہیے، کیونکہ سید بھی ہیں تو سریلے بھی ہیں۔ شیعہ مجلسوں کے آداب میں شامل ہے جدو سریلا بندہ آ جائے نا پھر مولوی کو بات کلوز کر لینی چاہیے، کیونکہ مولوی مجلسوں میں صرف برکت کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن رات کا ٹائم ہے، میں بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں۔ یا اللہ مدد۔ خیر بات شاہ جی جو ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کے، وہ تو جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو گجرانوالہ سعودی عرب کی تحصیل ہوتا۔ بخدا ہمیں میرے بچوں کے تعلیمی سلسلے مجھے ہجرت کروا کے لاہور لے گئے، لیکن آنا جانا تو ہے، ہجرت اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر سادہ ہجرت ہو او ہجرت اچھی نہیں ہوتی۔ پنڈ بندہ کچھ اور ہوئے تے پنڈی جا کے کاظمی صاحب قبلہ مجھے تو قسم بخدا آپ سیانے پنچایتیں اور پنچایتوں میں فیصلے کرنے والے چہرے دکھائی دے رہے ہو، اللہ جانے یہ
تو سادات کی بابا جی قسمت کے ساڈیاں جو میں جن نے ذات بدلی ہے نا وہ ڈائریکٹ سید ہو گیا. بیٹا جاگ جا ذرا, سونا صرف ہجرت کے بستر پہ ہی بات ہے. میں آپ کی آنکھوں کی زیارت کر رہا ہوں. ہو ہمارے لوگ بھی ایویں 2-3 پوڑیاں چڑھے. اصل میں پتہ ہے آپ کے اس ملک کی پرابلم کیا ہے کہ ہمارے جو اہل اسلام بھائی ہیں نا وہ محرم میں جس کو کالے کپڑوں میں دیکھتے ہیں نا تو اسے شاہ جی کہتے ہیں. بھائی انہوں نے پتہ ہے چنگا بھلا وڑیچاں دا منڈا ہے. محرم چوں آکھن گے شاہ جی مجلس ہو گئی ہے. وہ چلو وڑیچاں ورقاں دے بچے تو برداشت کر جاتے ہیں, لیکن کچھ بندے وہ بھی ہیں میرے اس ملک میں جنہیں شاہ جی اچھا لگتا ہے. وہ 3 کو مہینے شاہ جی بن دیں پھر سید. رحم کرو, قرآن میں خدا فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ تمہارے قبیلے برادریاں پہچان کے لیے بنائی ہیں. تو میرا خیال ہے اللہ جس قبیلے میں پیدا کر دے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. اور جو ہمارے دیگر اہل اسلام ہیں انہوں نے بھی کمال ہی کر دی. انہوں نے ڈائریکٹ لکھا سیدنا. ہمارے مومنین نے مزے لیے کہ جی مولوی صاحب آپ ہی پہ آخ دینے سید تے آپ ہی آخ دینے نا. لیکن یاد رکھنا وہ پنجابی والا سیدنا نہیں کہتے, وہ گرامر کے لحاظ سے وہ عربی والا سید نہ کہتے, ہمارے سید. تو سید ایک ذات ہے نا یار, کاسٹ ہے. مجھے نہیں پتا اس پنڈ میں سیدوں کے کتنے گھر ہیں, یا آپ یکدم چپ ہیں تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے, میں نہیں سمجھ رہا. لیکن اس ملک میں سیدنا شروع میں ہمارے بھائیوں نے مولا علی کے نام کے ساتھ لکھا تھا سیدنا. ہمیں خوشی ہوئی کہ یار بڑی اچھی بات ہے, اگر علی سید نہیں ہے پھر کائنات میں سید ہے ہی کوئی نہیں. لہذا ہمیں بہت اچھا لگا. لیکن ہمیں 4 کو مہینہ ہی ہمیں اچھا لگا, پھر بندے بدل لے. ہوں بھی میں ہی سواد لے رہے ہیں, وہ بندے بدل لے سیدنا, وہ بھی سیدنا. میں نے میرا خیال ہے کچھ مہینے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یار یہ جو سیدنا لکھتے ہو وہ یہ ذات ہے نا, اور کسی نو تو لکھو کھوکھرو نہ, اور کسی کو تو کہو وڑیچو نہ. مینو تو انج لگ رہا ہے میں پنڈ چ نہیں لکھنؤ چ گلاں کر رہا. آپ نہیں سمجھتے میں آپ کے قریب ہو کے بات کر رہا ہوں. لیکن کوئی بندہ نہ وڑیچو نہ ورکو نہ ملکو نہ, جسے موقع ملے سیدنا. اس کا مطلب ہے تیرے دینی اسکالر بھی اندر سے مان گئے ہیں کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے. مہربانی سر. یہ کیونکہ وقت بالکل تمام ہو رہا ہے, میں بابا جی علی رضا میرے بھائی ہیں, بھتیجے ہیں, میں ان کو ٹائم دوں. یہ میں بڑا سوچتا رہا یہ سیدنا کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نریندر مودی ہندوستان کا وزیر اعظم مسلمان ہو جائے. وہ تے پاویں پروگرام ہوئے بس تہاڈی چپ ویکھ کے, کیونکہ مجلس لائیو چلتی ہے. میں کہ یار تھوڑے ہی اتنے ہو رہے وہ, میں کہ سمجھانے کے لیے ایک مثال فرض کرو, مفروضہ قائم کر رہا ہوں کہ نریندر مودی ہندوؤں کا ہندو وزیر اعظم مسلمان ہو جائے, اور وہ کہے کہ جی میں نے اسلامیہ نے پاکستان سے ملنا ہے اور بائی روڈ ہم لاہور جائیں گے, اور لاہور کے علماء کو پتہ چلے, اور ظاہر ہے خوشی کی حد نہیں ہوگی. وہ واگا بارڈر پہ لاہور کے علماء, میں بڑے ادب سے بات کرتا ہوں, علماء لاہور بینر لے کے استقبالیہ نریندر مودی کے استقبالیہ بینر اٹھا کے کھڑے ہو, اور بینر پہ لکھا ہو سیدنا نریندر مودی صاحب آ رہے ہیں. سیدنا تشریح میں نے نہیں کرنی, مجھے حیران ہو کے نہ دیکھو. اگر کوئی مودی کو بھی سیدنا کہہ دے گا تو پاکستان کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا.
کیا کہنے آپ جیے آپ جیے بلند لہجے میں بلند جواب دیا کریں. رانی صاحب سرکار ہم یا اللہ مدد کے مخالف نہیں ہیں. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ہمیں عمران خان سے پہلے بھی آتی تھی. چلے میں اس طرف نہیں آ رہا ہوں. جی نہیں اس لیے بھی نہیں کہ جب بندے اقتدار میں ہوں تو ان سے متھا لگانا اچھا لگتا ہے، لیکن جب خود عطاب میں ہوں مناسب نہیں ہے. بات میں روک رہا ہوں، بالکل بات کلوز کر دیتا ہوں. ہم یا اللہ مدد کے مجھے یاد ہے میرے ظاہر ہے میں نے اپنے شہر کی بات کرنی. ایک مولانا جانتے تھے کہ رضوی صاحب مجلساں پڑھ دیں. مجھے کہنے لگے رضوی صاحب آپ شیعہ حضرات اشتہاروں کی نکروں پہ لکھواتے تھے یا علی مدد. میں نے کہا جی ہم نے پوری دیواریں پلستر کروا کے یا اللہ مدد یا اللہ مدد. اب آپ نیکسٹ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی ہم نے کیا کرنا ہے. یہ تو آپ نے بالکل وہی بات کی. ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا فرض کرو تم جنگل میں بالکل اکیلے ہو اور اچانک دھاڑتا ہوا شیر آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میں نے کیا کرنا ہے؟ جو کرنا ہے شیر نے کرنا. اور ستے جاگتے دوستوں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں نے کہا جی یا اللہ مدد کے مقابلے پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ لا رہب ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے. نہ اللہ کی کوئی ند ہے نہ ضد ہے، مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں. لگا تو اس کا مطلب ہے آپ یا علی مدد والے آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. میں نے کہا جی کر سکتے ہی نہیں ہے. بڑے مطمئن ابھی چہرہ او کیا. میں نے کہا قبلہ ایک بات ہے. کہنے لگے ہون کیڑی بات؟ میں نے کہا جی آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ جو ہے نا ہمارے یا علی مدد والے عقیدے کو مضبوط بڑا کر گیا. اوہ اللہ کہے سارے بندے دھیان دے جائے. کہنے لگے جی ہمارا یا اللہ مدد کا نعرہ آپ کے عقیدے کو مزید مضبوط بنا دے. میں نے کہا کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا جی آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے، حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہے. متوجہ آخری آدمی تکاب چاہیے. میں نے کہا آخری ہم متوجہ. میں نے کہا جی نام آپ کے پاس اور بھی ہے، نام آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے ہر نام کو چھوڑ دیا. ہر نام کو آپ نے چھوڑ دیا. ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ آپ کا ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے آپ مان گئے ہیں نا کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ. آپ جیو آپ زندہ ہو سلامت رہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. علی مولا کوئی ہمیں سے کوئی اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہم اللہ کو آل محمد کا بھی خدا سمجھتے ہیں، لیکن انہیں جب بھی دینیات کے ٹیچروں کو موقع ملتا ہے بات کلوز ہو گئی. اچھا یہ ایک بڑا کمال ہے کہ پاکستان کے کالجوں میں اسکولوں میں بچے بیٹھے میں دینیات پڑھانے والا ٹیچر کلین شیو ہی کیوں نہ ہو، اندروں مولوی ہوتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں. اور محرم سے 15 دن پہلے ایویں پہ چھیڑن گے وہ شیعوں دا چند کدوں چڑھنا ہے. میں نے پہلے بھی کہا یہ مجلس شیعوں کی نہیں ہے، تیرے نبی کے بیٹے کی.
محرم چاند شیعوں کا نہیں ہے، تیرے نبی کے بیٹے کی قربانی کا چاند، لیکن تو محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہہ کے ہمیں بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ میں تو یہی محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے محترم بھائی اندر سے مان گئے ہیں کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا، اور وگرنہ ہمیں دوسرے مذہبوں کے چاند بھی دکھاؤ یار۔ دست بستہ میری اپیل ہے، ہم ذی الحج کے مہینے میں اگلا چاند محرم کا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، یہ مہینوں کی ترتیب کو میرے اور آپ کے بس میں یا کسی قبلے کعبے کے بس میں؟ اگر قبلے کعبوں کے بس میں ہوتی نا تو وہ ذی الحج کے بعد رمضان رکھتے تاکہ ہر افطاری مٹن سے ہوتی۔ پتہ نہیں میں یار کوئی جرمنی یا یورپ میں خطاب کر رہا ہوں، آپ اپنے ملک کی طبیعتیں نہیں سمجھتے؟ اب بھی اللہ نے کئی نصیبوں والے بندوں کو اتنی ہمت دی بھی ہے کہ قربانی تک لے جاندے، لیکن یہ مالک کا نظام ہے یار۔ آپ جی اللہ نے ذی الحج کے بعد محرم کیوں رکھا؟ تاکہ مسلمانوں کو محرم سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جیت چہرے میرے سامنے ہو، بالکل آخری کلمات سے میں قریب ہوں، بھائی کو زیادہ زحمت نہ دوں۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی صبح، اگلی صبح پہلا روزہ ہو جاتا ہے نا، ایویں ستاں کو بندے بے شک آکھے اگلا چاند روزے آندا پھر تے نہیں چڑھنا، بندے کچھ نا ناموں سے ہی پریشان بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، رمضان کا چاند نظر آتے ہی صبح روزہ رکھ لیا جاتا، ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی یکم ذی الحج کو قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ بندوں کے بس میں ہوتا تو ہو جاتی، مالک نے یہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ چاہتا ہے یہ ہے قربانی اور قربانی کی یاد، لہذا 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی کرو تاکہ محرم سے پہلے تمہیں عشرہ منانا آ جائے۔ کیا کہنے ذمہ دار مجنون۔ میں یہ کندھا والا کے مسلمانوں کو، علاقے کے مسلمانوں کو میں نے بیٹھتے ہی کیوں کہا ہے کیا مجلسوں میں آئے؟ میں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ ذی الحج والی قربانی میں تو ہم سارے اکٹھے تھے۔ ایک دعوت فکر ہے بیٹا، اگر آپ دھیان دے جائیں، اور ذی الحج والی قربانی میں ہم سارے مسئلے کی اکٹھے نہیں ہیں، اتنا اکٹھے ہیں کہ کسی بندے کو قربانی دینے سے پہلے تھانے فون نہیں کرنا پڑتا کہ 2-3 سپاہی کھلے آ جائے میں قربانی دینی ہے۔ نہیں، آپ ذہنی طور پہ کہیں اور تھے۔ ذی الحج ہے ابراہیم کے بیٹے کے دن، محرم ہے محمد کے بیٹے کے دن۔ اس قربانی میں نہ ڈی سی کو امن کمیٹیاں بنانا پڑتی ہیں، نہ سی پی او ڈی پی او کو امن کی اپیلیں کرنا پڑتی ہیں، نہ روٹ اور جس گلی میں چاہو اسماعیل کے کام آنے والے دمبے گلیوں میں پھرتے ہیں۔ یہ وہ اصل والا نہیں ہے، اس اصل کی نقل ہے، اور نقل کو عربی میں شبی کہتے ہیں۔ شبی تیرے گھروں سے آگے سے گزر جاتی ہے، نکاح بھی نہیں ٹوٹ رہے۔ اور مسلمانوں کی سوچو یار، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ قدرت کی منشا اسی میں تھی کہ ان قربانیوں کی یاد منائی جائے۔ وقت زیادہ نہیں ہے۔ جب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی قربانی والا دن آیا، کمال اتحاد پرور مناظر ملک میں نظر آتے۔ میں برادریوں والے پنڈ میں علاقے میں بات کر رہا ہوں، برادریوں میں علی رضا جی وعدے گھاٹے، رنجشیں، ناراضگیاں برادریوں میں ہوتی رہتی ہیں۔ ولیمے کا کھانا ناراضگی میں بندے واپس کر دیتے ہیں، قربانی کا گوشت واپس نہیں کرتے۔
کیونکہ وہاں ایسے مسلم بات ہے، اسلام کا سوال ہے جی قربانی کا گوشت نہیں یہ تو نہیں نا جی، تیرے بھی کیا کہنے، ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کا دن آتا ہے، قربانی شیعوں کے گھر ہو گوشت اہل سنت لیتے ہیں، قربانی دیوبندیوں کے گھر ہو گوشت بریلوی لیتے ہیں، ویسے آپس میں دوسرے کو مذہب یہاں پہ برداشت نہ بھی کرے، لیکن قربانی والی یاد میں، اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب رسول اللہ کے بچے کی قربانی کا دن 10 محرم کہا جاتا ہے پھر شیعوں کو علیحدہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میں سید ریاض رضوی پورے ملک کے مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں، اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا یا محمد کے متھے لگنا؟ اور ایک بات میری ذہن میں رکھے، کاش دنیا قربانی کا فلسفہ سمجھ لیتی۔ یہ قربانی ایک ایسا نظام ہے میرے مالک کا کہ قدرت نے یہ اپنے ڈائریکٹ کنٹرول میں رکھا ہے۔ شریعتوں کی یاد باقی نہیں رہتی، قربانیوں کی یاد باقی۔ پتہ نہیں کون قدر کرے گا اس فکرے کی، میں پھر کہہ رہا ہوں قربانیوں کی یاد باقی رہتی۔ شریعت اہم ہے، شریعت کی اہمیت افضلیت سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن یاد شریعتوں کی باقی نہیں ہے۔ صاحبان فہم چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت نوح نے کشتی بنائی تھی، ہے کہ مسلمانوں کا فرقہ جو ہر سال ریگولر نوح علیہ السلام کی یاد میں۔ دوسرا شریعت والا نبی موسیٰ تھا، 40 راتیں موسیٰ نے پہاڑ پہ گزاری تھی، ہے کو مسلمانوں کا فرقہ جو اللہ کے نبی موسیٰ کی یاد میں سالانہ 40 راتیں مکمل پہاڑوں پہ گزارتے ہو۔ حالانکہ ویسے بھی پہاڑوں سے کچھ لوگوں کی یادیں بھی وابستہ ہیں۔ اچھا ویسے نا ابو سال صاحبان بیٹا تانوں مبارک ہوئے، مجلس تہاڈی واقعی مقبول جے، بندے ستے بھی پے نے داد بھی دئی جا۔ لو جی ٹائم تو ہو گیا سرکار، جواب سارے دیں گے آپ۔ بات کلوز ہوگی، بات ختم ہو گئی۔ میں یہ فکرہ صرف ایک دفعہ آپ کو زحمت سماعت ہے اور یہیں پہ نتیجہ دے کے میں بات کلوز کر دیتا ہوں۔ یادیں شریعتوں کی باقی نہیں ہیں، یادیں قربانیوں کی باقی۔ یہ دونوں مہینے قربانیوں کے ہیں، بندے نہ بھی چاہیں نہ ان قربانیوں کی یاد کو روک سکتے ہیں، کیونکہ قدرت کا نظام ہے، یہ فطرت کا نظام ہے، جو مالک چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ذی الحج بھی قربانی، میں نے مصائب کے رنگ میں نہیں کہہ رہا ہوں، فضائل کے انداز میں آپ اس مفہوم کو سمجھیں۔ ہو سکتا ہے بڑے پنڈال میں سے میرے بھائی بیٹھے ہوئے بھی ہے، کھڑے ہوئے بھی ہے، کسی بھائی کے ذہن میں آ جائے کہ یار وہ ریاض رضوی صاحب نے یہ تو کہا کہ ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی، لیکن دونوں قربانیوں میں فرق بتا دیتے نا تو میرا خیال آسانی ہو جاتی۔ دونوں قربانیوں کا فرق کیا ہے؟ اور دونوں قربانیوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے۔ میری تائید کرو یار، خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ اور میں ویسے بات نہیں کر رہا، میں دلیل دے رہا ہوں۔ ان دونوں قربانیوں کا یہ فرق ہے کہ اسماعیل کو بھی قیامت تک سلامیاں ملیں گی، حسین کو بھی قیامت تک سلامیاں ملیں گی، لیکن فرق یہ ہے جسے حیوانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جسے انسانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ لیکن مسلمانوں، ہمارے گریہ کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ جانے تم نے کہاں بیٹھ کے سوچ لیا تھا کہ اولاد زہرا کو عیدوں پہ رلانا ہے۔ اور میں صدقے سیدہ تمہارا
ہائے کہنا قبول کر لے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے۔ میں ختم کیونکہ وقت نہیں رہ گیا، اس اجڑے گھر کی کہانی میں صرف میرا حصہ ہو جائے۔ دو عیدیں ہیں مسلمانوں، ایک رمضان والی عید، دوسری یہ قربانی والی عید۔ دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا گئے۔ رمضان والی عید علی کی بیٹی پردیس میں یتیم ہو گئی، اور قربانی والی عید بی بی رقیہ کی جوڑی، یہ میرے بندے ہاتھ ہیں، سارا سال لاہور نہ بھی جاؤ خیر، لیکن کوشش کر کے نا عید والی رات بی بی پاک دامن اکیلے نہ جانا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بالخصوص لے کے جانا، اور جا کے علی کی بیٹی سے کہنا اگر تیرے بچے گھر نہیں آئے تھے نا ہم بھی گھروں میں عیدیں، آباد رہو آباد رہو۔ روتی آنکھوں سے ایک دعا مانگو، مخصوص درد وہی پڑھیں گے جو آخر پہ پڑھیں گے۔ پھر ساتھ ایک دعا مانگو، یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے، آباد رہو، آمین کہہ دیا کرو، دعا کیا کرو اللہ ان کے پے کے مان سلامت رہے۔ ماؤں کے بچے، آل نبی کی مسافرت کا صدقہ، میرے سماعتمی بچے نے مجھے دعا کا حکم دی ہے، آنکھوں میں نمی ہو تو دعا قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ جس کا بھائی پردیس میں، مالک اس کے سفر بے خطر فرمائے۔ بندے کہتے ہیں یار یہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، چلو محرم میں تو یہ واقعہ کربلا ہوا، یہ ہر موسم میں روتے ہیں، چاند کوئی بھی ہو یہ روتے ہیں۔ ہمارے رونے کی وجہ میں ایک لفظ میں بتا رہا ہوں، یہ بھرا پنڈ ہے، مالک اپنی رحمت نازل فرمائے اس آبادی پہ، اس منڈی بہاب الدین جیسے شہر پہ، سارے مسلک پر امن پر سکون ہے، مالک ہمیشہ انہیں نظر بد سے بچائے۔ آپ کے قریب کی، یہاں کا مجھے علم نہیں ہے، یہ میرپور کھاریاں، یہ جہلم گجرات، یہ علاقے فیملیوں کی فیملی ہے، بیرون ملک کئی فیملی ہیں جنہیں 8-8 سال بچوں کو لے کے پاکستان آنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن ایک بات بتاؤ یار، کوئی فیملی 8 سال کے بعد تیرے منڈی یا کندھا والا میں آئے، کہ اس فیملی کی بیٹی پوچھے گی یہ پنڈ کون سا ہے؟ نہ شرماؤ نہیں، مجھے بتاؤ یار۔ اور بیٹیوں کو پیکی گلیاں بڑی یاد ہوتی ہے، وہ 8 سال کے بعد آنے والی بیٹی کو بھی پنڈ شہر نہیں پوچھنا پڑتا۔ اللہ جانے مسلمانوں تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا کہ وہ 1.25 سال کے بعد اپنے نان کے شہر کے دروازے پہ تھی اور پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ آباد رہو آباد رہو، بی بی اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے، اور اگر تقدیر کسی پہ آ جائے پھر بہنوں کے لیے مشکل ٹائم وہ ہوتا ہے جب رشتہ دار اس کے بھائی کا جنازہ گھر سے اٹھانے، اس وقت بہنوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ پھر یہ چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے۔ اجڑی بہنیں جنازے پہ گرتی ہیں، پھر اللہ ہی صبر دینے والا ہوتا ہے۔ برادری کے بزرگ بیٹی تسلی دیتے ہیں، بیٹا جنازہ جانے دے، تیرے بھائی کو باہر بہت سے لوگ انتظار اس کا کر رہے ہیں، بیٹا جنازہ۔ پھر بہنوں کو اللہ تسلی، فطرت تسلی دیتی ہے، لیکن وہیں پہ کرلاتی ہیں، لیکن وہیں پہ بیٹھ جاتی ہیں اور جنازے چلے جاتے ہیں۔ بزرگ ذاکروں کا فقرہ ہے اور گریہ ہو جاتا ہے اس میں، اور یار جنازے چلے جاتے ہیں، بہنیں روتی رہ جاتی ہیں۔ آئے مسلمانوں، کربلا میں بالکل الٹ ہو گیا، کربلا میں جنازے پڑے رہ گئے، بہنوں کو رسیاں پہن کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔